حج ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے اور انتہائی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج فرمایا اور اس کی قرآن و سنت میں بے شمار فضیلت بیان فرمائی گئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوال کرو گے یا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو تو پھر ہمارے لیے ہمارے ایمان کی پختگی اور مضبوطی اور عقیدے کی مضبوطی کا ایک زیادہ سامان ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ خبر دے کہ ہمارے سوالات کیا ہیں، کیونکہ یہ ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں جو خیالات ابھرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم یہ پوچھ سکو کہ جب کوئی شخص حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے اس سفر پر اللہ رب العالمین اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم یہ سوال کرنے آئے تھے کہ اگر کوئی شخص طواف خانہ کعبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے کیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم یہ سوال کرنے آئے تھے کہ کوئی شخص اگر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ کوئی عرفات میں وقوف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ہمارا ان سوالات کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کا مقصد نہیں تھا، یعنی ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، اپنی سواری پر وہ روانہ ہوا، فرمایا کہ اس کے ہر قدم رکھنے پر اور اٹھانے پر اللہ رب العالمین ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی حاجی جب حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم رکھنے پر اور ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ رب العالمین اس سے ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ فرما دیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائی جاتی ہیں جب تک وہ واپس اپنے گھر آ جائے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص طواف خانہ کعبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی سعی میں چونکہ مشقت ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ایک طویل دورانیہ ہے، تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر، اور اس زمانے کی سعی کہ جو انتہائی دشوار گزار راستہ ہے، چڑھائی ہے، اترائی ہے، اس کیفیت پر وہ سعی کی جاتی تھی، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر اور مباحات فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ میرے بندے یہاں کیوں آئے ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، وہ کل کائنات سے متعلق ہر چیز کو ظاہراً ہو یا باطناً ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی یہ تیری رضا حاصل کرنے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرا قرب پانے کے لیے، تیری طرف سے انعام و اکرام کا سلسلہ اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پراگندہ بال لے کر اور لباس میل سے اور گھر سے اٹا ہوا لے کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں، میں اپنی رضامندی ان کے لیے اعلان کر دوں۔ تو فرمایا کہ میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس اخلاص کی وجہ سے میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی، اور جو بھی یہاں میری رضا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں میں ان تمام سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب حاجی الوداعی طواف کرتے ہیں تو فرشتے ہر ایک حاجی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کی جاتی ہے، انہیں تہنیت پیش کی جاتی ہے
کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک ہو کہ آج اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، تمہاری بخشش فرما دی ہے، اور تمہارا عمل ایسے ہے کہ گویا تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آج سے تم نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کرو۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور وہ بری باتوں سے بچا رہا، گالم گلوچ سے بچا رہا، فضول اور بیہودہ کاموں سے بچا رہا، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو ایسے مٹا دیا گویا اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ یعنی جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ حاجی کے نامہ اعمال سے اللہ رب العالمین گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حج کے تقاضوں کے مطابق اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگانے کی نیت سے نہیں، یا معاشرے میں نمود و نمائش اور عزت کمانے کی نیت سے نہیں، شہرے اور چرچا کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس عبادت کو اللہ رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کے بعد اس سعادت کو ہمیشہ باقی رکھنے کی، اس سعادت سے جڑے رہنے کی۔ جس طرح حج کے دوران ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔